ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک تھا جس میں اونچے اونچے پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور ہزاروں میل لمبی کوسٹل لائن تھی۔ اس ملک کی بلڈنگز دنیا کے دوسرے ممالک سے زیادہ بڑی اور خوبصورت تھیں۔ ملک کا بادشاہ ایک پڑھا لکھا اور قابل انسان تھا۔ اس ملک کے لیڈر اس دور میں سلک کے کپڑے پہنتے تھے جب جسم ڈھانپنا ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ یہ ملک دنیا میں سب سے امیر ملک تھا، مگر افسوس یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ دوسری دنیا کی فوجوں نے اس ملک پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہاں کے لوگوں نے دوسری دنیا کی فوجوں سے مزاحمت کی کوشش ضرور کی، مگر ناکام رہے اور غربت میں گر گئے۔ کئی سو سالوں کی ذلت کے بعد ایک بہادر نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ملک کو دوسری دنیا کی فوجوں سے آزاد کروا دیا۔ مگر اس بہادر نوجوان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اسے حکومت کرنا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی غربت کم کرنے میں ناکام رہا اور لوگ قحط سے مرنے لگے۔ اس بہادر کی موت کے بعد ایک گاڈ فادر اس ملک کا بادشاہ بنا جو حکومت کرنا جانتا تھا۔ اس نے اپنے ملک کو پہلے جیسا خوبصورت اور امیر بنانے کے لیے کام شروع کر دیا اور چند سالوں کی محنت کے بعد وہ ملک دوبارہ امیر ہونے لگا۔ لوگ غربت سے نکلنے لگے۔ اس ملک میں دوبارہ خوبصورت اور بلند و بانگ عمارتیں بننے لگیں۔ دشمن کے جہاز جو کبھی اس پر قبضہ کرنے آئے تھے اب اس ملک سے تجارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ یہ چائنا کی پچھلے کئی سو سالوں کی تاریخ ہے۔ کئی صدیوں تک چائنا دنیا کا سب سے امیر اور سب سے ایڈوانس ملک ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1949 میں ماؤ زے تنگ کی قیادت میں چائنا نے دوبارہ آزادی حاصل کی۔ ماؤ زے تنگ نے چائنا کو آزادی تو دلوا دی، مگر وہ چائنا سے غربت کم کرنے میں ناکام رہا۔ ماؤ زے تنگ کی کمیونسٹ پالیسیز کی وجہ سے چائنا میں قحط پڑ گیا اور لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ 1976 میں ماؤ زے تنگ فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے صرف 40 سال بعد چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور بن چکا تھا۔ اس 40 سال کے عرصے کے دوران چائنا نے اپنے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا اور انہیں خوشحال زندگی گزارنے کے قابل بنایا۔ ماؤ زے تنگ کی موت کے بعد چائنا کے لوگ تبدیلی چاہتے تھے۔ کمیونسٹوں نے چائنا کو طاقتور بنانے کی کوشش ضرور کی، مگر ان کی بنائی گئی پالیسیز ناکام رہیں اور اب نئے تجربے کا وقت تھا۔ 1978 میں چائنا نے کوکا کولا کے ساتھ ڈیل کی اور کوکا کولا کو شنگھائی میں پلانٹ لگانے کی اجازت دے دی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ آزادی کے بعد سے چائنا ایک کمیونسٹ ملک تھا جہاں کیپٹلزم اور پرائیویٹ کاروبار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مگر 1978 میں چائنا نے اپنے اصول بدلے اور کیپٹلزم کو آہستہ آہستہ اپنے ملک میں جگہ دی۔ چائنا نے اپنے کوسٹل سٹیز میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے اور باہر کی کمپنیز کو پلانٹ لگانے کی اجازت دی۔ چونکہ چائنا میں لیبر کاسٹ کم تھی، جس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کاسٹ کم پڑتی تھی، اس لیے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے پلانٹ چائنا میں لگانا شروع کر دیے، جس سے چائنا کے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ ہماری کہانی کے گاڈ فادر مسٹر ڈینگ شاؤپنگ تھے۔ انہوں نے ہی ترقی یافتہ چائنا کی بنیاد رکھی۔ ڈینگ شاؤپنگ نے اپنی پالیسیز میں تبدیلیاں کی اور کسانوں کو ضرورت سے زائد گلا اوپن مارکیٹ میں بیچنے کی اجازت دے دی۔ کسی کے پاس اگر ایک ایکسٹرا کمرہ تھا تو اسے کرائے پر دینے کی اجازت دے دی گئی۔ انڈیویجول بزنسز کو انکریج کیا گیا اور عورتوں کو ورک فورس میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتی تھی، مگر اب چائنا میں فری مارکیٹس بن چکی تھیں اور یوں کیپٹلزم نے چائنا میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ ان تمام پالیسیز کی وجہ سے چائنا کے لوگ امیر تو ہو گئے، مگر صرف کوسٹل سٹیز میں رہنے والے۔ رورل چائنا کے لوگ ابھی بھی غربت میں رہ رہے تھے، جہاں نشے کا استعمال بڑھ چکا تھا، جرائم تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ہر جگہ کرپشن تھی اور پولیوشن تو ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ 1989 میں انہی مصیبتوں کے ستائے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور کمیونزم کی جگہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کرنے لگے، مگر ڈینگ شاؤپنگ نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور ان مظاہرین پر فوج چھوڑ دی اور سختی سے کہا کہ ملک میں ون پارٹی سسٹم ہی رہے گا۔ ڈینگ شاؤپنگ نے چینی لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ملک کے سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، البتہ اب تمہیں کھلی چھوٹ ہے کہ کاروبار کرو، فیکٹریاں بناؤ اور امیر ہو جاؤ۔ بعد میں ایسا ہی ہوا اور چائنا ترقی کے راستے پر مستحکم ہوتا چلا گیا۔ لیکن چائنا کی ترقی کا سارا کریڈٹ ڈینگ شاؤپنگ کو دینا بھی غلط ہے۔ اصل میں چائنا کی ترقی کی بنیادی وجہ باہر کی کمپنیز اور چائنیز انٹرپرینورز کے انیشیٹیوز تھے، جنہوں نے چائنا کے لوگوں کو روزگار دیا۔ آج چائنا اتنا امیر تو نہیں ہے جتنا تاریخ میں کبھی ہوا کرتا تھا، مگر چائنا جس ٹریک پر چل رہا ہے
اس سے ایک دن دنیا کی سب سے بڑی GDP ضرور بن جائے گا۔ اب چائنا نے شی جن پنگ کی قیادت میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس کے بارے میں ہم ان 2 ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں۔ چائنا اپنے BRI منصوبے سے دوبارہ سلک روڈ تعمیر کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر سے پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتا ہے۔ چائنا ایک اکنامک گلوبل لیڈر بن کر سامنے آ رہا ہے، مگر اس کی اچھی بات یہ ہے کہ چائنا اس سب کے لیے نہ تو جنگیں کروا رہا ہے اور نہ ملک تباہ کر رہا ہے، بلکہ امن اور کاروبار سے مضبوط ہو رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو مزیدار اور انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔